بمباری کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ غیر یقینی کا شکار۔ شی جن پنگ کا چین فرانس تعاون کے نئے دور کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ بھارتی انتخابات کا تیسرا مرحلہ، بی جے پی کے مضبوط گڑھ میں ووٹنگ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل نے غزہ کے انتہائی جنوب میں واقع رفح میں ٹینک بھیجے اور منگل کو مصر کے ساتھ سرحدی کراسنگ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ فوج کی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ ٹینک اسرائیلی جھنڈا لہراتے ہوئے سرحدی کراسنگ کے فلسطینی حصے کا آپریشنل کنٹرول سنبھال رہے ہیں۔ اے ایف پی کے ایک نامہ نگار نے رپورٹ کیا کہ رات بھر رفح پر شدید بمباری ہوئی۔ کویتی ہسپتال نے کہا کہ 23 افراد ہلاک ہوئے اور نجار ہسپتال نے کہا کہ مزید 4 افراد ہلاک ہوئے۔ حماس نے پیر کی رات کہا تھا کہ اس نے مصر اور قطر کو تنازع میں جنگ بندی کے حوالے سے ان کی تجویز کی منظوری سے آگاہ کر دیا ہے، جس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہجوم رفح کی سڑکوں پر نکل آیا، لیکن اسرائیلی اقدام کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ غیر یقینی کا شکار ہو گیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے چین فرانس تعاون کے نئے دور کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ شی نے پیرس میں چین فرانس بزنس کونسل کے چھٹے اجلاس کی اختتامی تقریب سے پیر کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب سے 2 ماہ بعد پیرس میں اولمپکس کا انعقاد کیا جائے گا، جو یکجہتی اور دوستی کی علامت ہے اور تہذیبوں کے درمیان باہمی سفارتی تعلقات قائم کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ ہمیں بھی ایک ساتھ اس اولمپک نعرے پر عمل کرنا چاہیے۔ شی صدر میکرون کی دعوت پر فرانس کے سرکاری دورے پر اتوار کو پیرس پہنچے۔ اس سال چین اور فرانس کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ والکر ترک نے منگل کو کہا کہ وہ روس میں صحافیوں پر الزامات، سزاؤں اور جیلوں میں ڈالے جانے والے صحافیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے پریشان ہیں۔ انہوں نے کریک ڈاؤن کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار پر مسلسل حملے اور روس میں آزاد صحافت کے خلاف مجرمانہ کارروائی بہت پریشان کن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے آزادانہ کام کے خلاف کارروائیوں کو فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے، کیونکہ اظہار آزادی کے حق کا ایک اہم جز ہے جسے برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کی جامعات میں غزہ جنگ کے خلاف فلسطینیوں کے حامی طلبہ کا احتجاج جاری ہے۔ پیر کو میساچوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے طالبہ پولیس کے روکنے کے باوجود باڑ توڑ کر واپس خیموں میں آ گئے۔ ریاست نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں بھی احتجاج کی وجہ سے گریجویشن کی تقریب منسوخ کر دی گئی۔ بھارت میں لوک سبھا کے انتخاب کے تیسرے مرحلے میں 11 ریاستوں کی 93 نشستوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ انتخابات کے تیسرے مرحلے میں جن علاقوں میں پولنگ ہو رہی ہے وہ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے مضبوط حلقے تصور کیے جاتے ہیں۔ 2019 کے انتخابات کے دوران بی جے پی نے 92 نشستوں میں سے 72 پر کامیابی حاصل کی تھی، جن میں گجرات کی 26 نشستیں شامل تھیں۔ البتہ اس بار اپوزیشن جماعت کانگریس کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے، جس نے کرناٹک میں ایک مضبوط انتخابی مہم چلائی ہے، جبکہ مہاراشٹر میں بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی تیسری مدت کے لیے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے خواہش مند ہیں اور وہ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی انتخابی مہم کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اور بھارت نے دنیا میں جو بھی اچھی چیزیں ہیں وہ چناوی ویوستھا میں وکست کی۔ نریندر مودی نے منگل کی صبح احمد آباد کے شہر گاندھی نگر حلقے میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ اور جنوب مغربی چین کے ایک ہسپتال میں ایک مشتبہ شخص نے منگل کو چاقو کے وار کر کے 2 افراد کو ہلاک اور 21 کو زخمی کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص ایک قریبی گاؤں کا رہائشی تھا، جس سے تفتیش جاری ہے۔ چین میں پرتشدد جرائم شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں، جہاں شہریوں کو آتشی اسلحہ رکھنے کی سختی سے ممانعت ہے، لیکن حالیہ برسوں میں چھرا گھونپنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔